جنید اکبر صاحب، ویسے تو آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے بھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ یہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت یہ جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یہ جلسے جلوس کرتے تھے، یہ لانگ مارچ کرتے تھے، یہ دھرنے دیتے تھے، اب یہ حکومت میں آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں میں ایک سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آنے والا، اور میری اطلاع کے مطابق اس میں 50 کے قریب انویسٹرز ہیں جنہوں نے کچھ امپورٹنٹ ایم او یوز پہ سائن بھی کرنے ہیں. یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ نہیں تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جس کا جو ذمہ دار ہے، جو الیکشن کو ہمارے احتجاج یہ بھی کرتے تھے. ہمارے ان بیچاروں کے ساتھ تو خیر ورکر نہیں ہوتا، ان یہ تو نہیں کرتے، لیکن جب پیپل پارٹی والے تھے آئے تھے کراچی سے آئے تھے یہاں پر، ہم نے کوئی مسئلہ نہیں، مولانا صاحب بیٹھے تھے، ہم نے کوئی نہیں کہا تھا. تو یہ تھے، لیکن جو لوگ اسی طرح کے فیصلے کرتے، کیونکہ یہ ملک ہمارا اکیلے نہیں سب کا ہے، اور کچھ لوگ تو زیادہ دعوے دار ہے، وہ محب الوطن بھی زیادہ ہوئے، وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بہادر بھی زیادہ سمجھتے. تو وہ لوگ بھی سوچے کہ یار یہ کیوں اداروں پہ اعتماد کیوں، جو پارلیمنٹ پہ میں یقین کرے پارلیمنٹ سے ہوں، یقین کرے میں اس لیے سیاست کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے خان کو برے وقت میں، یقین کرے میرا دل نہیں کرتا کہ میں مزید سیاست کروں. میں اپنے بالکل میں اپنے بچوں کو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں، بلکہ میں اپنے جو جونیئر ہے میں اس کو کہوں گا کہ یار بے عزت نہیں ہونا. کیونکہ کس لیے کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یقین کریں میں اس لیے سیاست میں ابھی ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ خان کو برے وقت میں چھوڑا. یقین کرے میرا دل اسی طرح، اگر ہمارا پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ گیا، ہماری جمہوریت سے اعتماد اٹھ گیا، باقی لوگوں کا کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے فائدے میں نہیں ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. جو آئین نے جس کا جو رول جو ہے متعین کیا ہے، ہمیں اس میں رہنا چاہیے، چاہے پولیٹیکل لوگ ہو، چاہے کوئی ادارے کے لوگ ہو، چاہے جو بھی ہو، کیونکہ یہ ملک کے فائدے. اس سے کیا فائدہ ہو؟ اس سے وہی طاقت ہے جس طرح منظور پشتین جیسے، جس طرح ان لوگوں کے پاس، میرے خود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہ پارلیمنٹ پہ جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں، میں کہہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. آپ کے خیال میں منظور پشتین بالکل میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے، اس کا بھی صرف اس لیے سیاست کرتے اپنی عزت بچانے کے لیے، کیا رہا ہے کہ یار لوگ یہ نہ کہے کہ یار اب میرے الواد کو، میری نسل کو، میرے خاندان کو. آج آپ کی جو آپ کی صوبائی حکومت ہے اس نے جو منظور پشتین صاحب کے سپورٹرز پہ جو لاٹھی چارج کیا ہے، تو وہ کس کے حکم پہ؟ نہیں، ہمارے اس ٹیم، ہمارے تو خیر منسٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، لیکن آج اس کے ساتھ جن لوگوں نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ یہ وہی لوگ ہیں جس طرح آئی جی جہاں اسلام آباد میں ہمارے ایم این اے کو پارلیمنٹ میں پکڑا گیا تھا، اور آئی جی اسلام آباد کو اسپیکر صاحب نے بلایا تھا، اور اسپیکر صاحب کے سامنے آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ کر رہے. تو وہی لوگ جس نے یہاں پر کیا، وہی لوگ وہاں پر ہے. اور اس کی ہماری صوبائی حکومت پہ اس لیے ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ آئی جی، میں ہر دفعہ کہتا ہوں، جس نے ہماری پولیس کا بیڑا کر کے دیا، جس نے ہمارے روایات تباہ کے، آج تک وہ آئی جی بیٹھا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر بیٹھا ہے. اور آج میں اس کا خط بھی شیئر کر سکتا ہوں، یا انٹیریئر نے چیف سیکرٹری کو ڈائریکٹ لکھا کہ اس کو ساتھ جو ہے، اس کے ساتھ یہ کرو، یہ اسٹیٹ مخالف لوگ ہیں، اور اس کو کرے، اور پھر وہی ڈائریکٹ کیا صوبائی حکومت کو. اچھا، اب عقیل ملک صاحب، یہ ایک فینومینا ہے، اس کو بہت سے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن جنید اکبر صاحب نے تو کھل کے بتا دیا کہ منظور پشتین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کی سیاست ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اسی طرح بلوچستان میں جو مارنگ بلوچ ہیں وہ بھی کہتی ہیں جی میں پارلیمنٹ کی سیاست نہیں کرتی، اور لوگ کافی بڑی تعداد میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ جو ڈی پولیٹیسائزیشن آف دی پارلیمنٹری پالیٹکس ہے کہ پارلیمنٹ کی سیاست سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں جس کا پارلیمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج خود جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ منظور پشتین کو تو اینٹی سٹیٹ کہا جا رہا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھنا جو ہے یہ ریاست پاکستان کی ناکامی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں میر صاحب. میں دیکھیں، ڈائیلاگ کے تھرو ہی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ ہی وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ ایک جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، آپ کی دیگر جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کا حل تلاش کرنا. کتنے بڑے بڑے ایشوز اس ملک میں آئے، کتنے بڑے بڑے مسئلے ہم نے دیکھے، اس کا واحد حل یہی تھا کہ پارلیمان اور سیاستدان بیٹھیں، سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکالیں. ٹیکنگ ٹو دا اسٹریٹس از نو آپشن. یہاں پہ پہلے سے اتنا زیادہ ایک انتشار، آپ دیکھیں سیکیورٹی حوالے سے اگر بات کر لی جائے، کے پی میں، بلوچستان میں، وہاں پہ سیکیورٹی حالات کیسے ہیں. جب اب کبھی ہماری حکومت آتی ہے، ہم اس پورے معاملے کو درست کرتے ہیں، پھر ایک ایسا تجربہ کیا جاتا ہے، اس تجربے کے بعد جو سامنے آتا ہے، تمام تر چیزیں نظر آتی ہیں، پھر اس ملک کو جو ہے دوبارہ اندھیروں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے.
تو واحد جو ایک حل ہے وہ پارلیمان کا رول افیکٹو رول ہے. اس پارلیمان کو مضبوط کریں. میں تو چلے میری تو پہلی ٹرم ہے لیکن ان کی 2 ٹرمز ہیں. یہ کم از کم ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں 2 دفعہ کہ یہ اس کی جو خود مختاری ہے, اس کی سالمیت ہے اور اس کا جو بہتر استعمال ہے کہ پاکستان کے ایشوز کو اگر ان کا کوئی حل نکالنا ہے اور مثبت حل نکالنا ہے تو یہ پارلیمان ہی ایک ایسا ادارہ ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی سیاست نہ کریں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین ٹھیک ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کو پھر کس نے اس کی بے توقیری کی؟ پارلیمنٹ کو کس نے جو ہے اس نہج تک پہنچا دیا کہ جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے, جس طرح پارلیمنٹ میں تمام تر معاملات ہوئے اور پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہوئی, پارلیمنٹ کا کیا تقدس رہ گیا کہ پارلیمنٹ کو ایک ایسا شخص جو کہ سیکیورٹی اداروں سے تھا وہ مینیج کرتا تھا, وہ ان کو بندے پورے کر کے دیتا تھا, وہ سیشن کال کرتا تھا, وہی آرڈیننس کے تھرو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کتنے 19 منٹ کے اندر کوئی غالباً 70-80 آرڈیننس انہوں نے پاس کروانے کی کوشش کی. تو پارلیمنٹ کی بے توقیری اگر کی ہے تو اسی جماعت نے کی ہے جو آج رول آف لا کے نعرے بلند کرتی ہے. بالکل جی صحیح کہہ رہا ہے. میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل کہہ رہا ہوں ہم نے غلطی کی اس لیے بھگت رہے. اور میں سعد رفیق صاحب کا مجھے یاد ہے کہ سعد رفیق صاحب یہی ہمیں کہتے تھے کہ ہم بھگت چکے, آپ بھگتیں گے, آپ کو سمجھے. لیکن ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم چونکہ ملک سے, اور یہ جو لوگ یہ کر رہے وہ بھی ملک سے لائل ہے, تو ہم تو ہمیشہ ایک پیج پہ ہوں گے. لیکن ان لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں. یہی سعد رفیق صاحب یہی بات ہے مجھے یاد ہے ہم نہیں سنتے تھے. سعد رفیق صاحب آ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو کر رہے آپ بھگتیں گے. ہم مذاق کا ہم ہنستے تھے جس طرح ابھی یہ لوگ ہنستے. تو یہ ہم نے بھی بھگتنا ہے, ان لوگوں نے بھی. میں ایک بات بتاؤں جی, ہمارے جب پچھلی حکومت تھی تو ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ایک جیل منظور ہوا تھا. تو ہمارا منسٹر صاحب ہر ٹائم کہتا تھا, میں نے کہا یار جیل بھی کوئی بنانے والی چیز ہے, چھوڑ یار جو جیل میں جاتے ہو. تو آج اس نے کہا یار ہمارا جیل بہت خراب ہے, اچھی جیل ہونی چاہیے. میں نے کہا یار یہ اس میں تو اچھے لوگ نہیں. ابھی مجھے اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی تو سب سے پہلے اپنا جیل اچھا بنا لے, کیونکہ جس ڈسٹرکٹ میں تو آپ بھگت رہے, یہ دوبارہ بھگتیں گے. یہ نہیں کہ ہم ہو گئے یہ کسی کے جو کر رہے وہ کسی کو اپنے آپ سے ساتھ وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھتے, وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سمجھتے, آپ اس کے ساتھ. اس میں ایک بات بتاؤ, میں مانتا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایک شخص کال کرتا ہے, اس میں فرق تھا. خان صاحب ڈی جے عیسائی کو کہتا تھا اس کو, اور وہ ایم این ایس کو جو سیدھا کرتا تھا. ابھی یہاں پر کال ان کو جاتی ہے, یہاں پر وہ ہم کہتے تھے ان کو جاتی ہے. اچھا لیکن آپ مان گئے کہ میں مانتا ہوں کہ ہم نے کو کہتا تھا میں مانتا ہوں ہم نے غلطیاں کی اس لیے بھگت رہے. میں یہ بھی مانتا ہوں ہمیں اس سے سیکھنا ہے. میں کہوں کہ اللہ پاک رحم کرے کہ ہماری قیادت سے سیکھے. لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بھگت رہے نا, یہ اس انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھگتیں گے یہ انجوائے کریں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر دفعہ میرا اپنا چیف منسٹر سے تو پہلے میں جب ہماری حکومت تھی, KP میں ہماری حکومت تھی, تو سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا, اسلام آباد پنجاب میں ہوتا تھا. تو پنجاب اور سندھ کی قیادت جو ہے احتجاج کرتے تھے کہ یار KP میں ہماری حکومت ہے اور آپ نہیں کرتے. یہ لوگ یقین کرے حامد میر صاحب, ہم خان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں, ہماری روایات ہے, ہم کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے صوبائی حکومت کو کہ وہ کسی اپوزیشن کے. ابھی میرے خواہش ہے, ابھی میرے چیف منسٹر سے خواہش ہے کہ وہاں پر ہماری جو ہے ایک خاتون اٹھاتی ہے تو آپ اپوزیشن کے 2 اٹھائیں. یہ میں چاہتا ہوں. ابھی یقین کرے جو ہمارے ساتھ ہوا, جو ہمارے ساتھ جو بے عزتی ہوئی, جس طرح کے ہمارے ساتھ کیا گیا, تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیونکہ میرے ورکر ناراض ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ چاہیے. یقین کرے آج تک میرے ورکر نے یہ نہیں کیا. یہ 2 چیزیں. یہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی اختلاف کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ اب کھلا انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں.